أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على المنافقين. لعنة الله على المنافقين. لعنة الله على المنافقين. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری پیاری پیاری بہنوں، پرعزم جالے ساتھیوں، پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس، یوتھ، گرلز، بوائز، لڑکے اور لڑکیوں، طالب علم ساتھیوں اور بہنوں، معصوم بچوں، بزرگوں، اہل پاکستان کے غیور، باضمیر اور شریف پاک خون رکھنے والے پاکستانی بھائیوں، ماں، بہنوں، بزرگوں، یوتھ، no matter what ethnicity you belong, it doesn't matter which religion you belong, which province you belong, but as a Muslim and Pakistani and as a Muhajir, because this is my identity and I am proud of my identity. سب کو السلام علیکم. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، چند روز قبل لاہور میں دھماکہ ہوا، اس میں سینکڑوں لوگ شہید و زخمی ہوئے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، حتیٰ کہ منسوب بچے بھی تھے. اس کے بعد گزشتہ 3 روز پہلے لال شہباز قلندر کی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف پر، سیون شریف میں جمعرات کو جب وہاں لوگ زائرین دھمال ڈال رہے تھے اور اپنی اپنی دعائیں اور عبادت میں مصروف تھے، ایسے میں خود کا
معلومات کے مطابق 88 لوگ، جس میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، بچیاں سب شامل، وہ شہید ہوتے. کسی کی ماں گئی، کسی کا باپ گیا، کسی کی بہن گئی، کسی کا بیٹا گیا، کسی کی بیٹی گئی، کسی کا باپ گیا. کسی کا سہاگ گیا، کسی کی سہاگن چلی گئی. اس افسوسناک واقعے کے بعد سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بے شرم جو باز فطری طور پر جینیٹیکلی ان کا جینیٹک میک اپ بھی خراب ہوتا ہے، ان کا جینیٹک میک اپ ہی خراب ہوتا ہے، تو ان کی سوچ فکر صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بعض متعصب، بے حیا، بے شرم، بے ضمیر انسانیت سے نابلد، انسانی اقدار سے ناواقف انہوں نے اظہار افسوس کرنے کے بجائے اس مسئلے کو بھی تعصب کا رنگ دینے کی کوشش کی اور مستقل کر رہے ہیں. ایک اینکر پرسنز کا گروہ ہے مخصوص، جو بے حیا، بے شرم، بے ضمیر، حرام کی کمائی کھانے والا، اپنے بچوں کو حرام کی کمائی کھلانے والا، اور ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والے وہ تجزیہ نگار جو اپنے ظرف، ضمیر، شرافت، دیانت، امانت کا سودا کر کے پروگرام میں آتے ہیں، بڑی ڈھٹائی سے اس پر ان افسوسناک واقعات پر اظہار افسوس کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں رینجرز کے آپریشن کی ضرورت نہیں. صوبہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں. ہاں، کراچی میں نو گو ایریا ہیں، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، NWFP میں ہے، فاٹا میں ہے، جلیت میں ہے، ہزاروال میں ہے، چترال میں ہے. نہیں ہے تو صرف پنجاب میں نہیں
سونے پہ سہاگا یہ کہ ان بےایمان دھوکے باز قوم کو غلط اطلاعات دینے اور گمراہ کرنے والے عناصر کو سپورٹ کیا حکومت پاکستان نے، جس نے ایک فہرست شائع کی کہ حکومت نے 1200 سے زائد مدرسوں کے خلاف کارروائی کی ہے، جس میں صرف 2 کا تعلق پنجاب سے ہے، 13 کا تعلق 13 کا تعلق NWFP جسے پختونخوا صوبہ پختونخوا وہاں سے ہے، باقی سارا کا سارا تعلق جہادی مدرسوں کا سندھ سے ہے۔ یہ وہی منافقین ہیں، کاذبین ہیں۔ جب میں چلا کے کہہ رہا تھا پورے ملک میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، تو یہی پنجاب سے آوازیں اٹھتی تھیں، اور پنجاب کے جو حکمراں ہیں، طاقتور ایلیٹ کلاس رولنگ اولیگارکی یعنی اقتدار مافیا کے ایجنٹ، سندھ کے وڈیرے جاگیردار جو پیپلز پارٹی میں ہے، وہ چلا کے کہنے لگے کہ الطاف حسین جھوٹ بول رہا ہے، سندھ میں کوئی جہادی مدرسہ نہیں ہے، سندھ میں کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی۔ آج بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائی کی ذرا سے ہے، اس کو سیاست میں لانے کی ابھی عمر نہیں ہے، اس کو کینڈی کھلانی چاہیے، چاکلیٹ کی آئس کریم کھلانی چاہیے، ٹافیز کھلانی چاہیے۔ اس سے بیان دلوا دیا کہ ہم دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے۔ کون سے دہشت گردوں کا؟ آپ تو کہتے ہیں دہشت گرد تھے ہی نہیں۔ آپ کے پوری پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب، آپ کی پوری پارٹی کے آپ کے چیف منسٹر چلا کے کہتے تھے، ہوم منسٹر چلا کے کہتے تھے کہ سندھ میں کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی، اور متعصب شوونسٹ پنجابی ٹی وی ٹاک شوز کے تجزیہ نگار، پنجابی اینکر پرسنز، تم نے پاکستان کو توڑنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اگر رویہ نہیں بدلا تم نے تو یہ باقی مادہ پاکستان اور اس کا نقشہ تم جیسے متعصب پنجابی پاکستان کا نقشہ اور نام دنیا سے مٹا دیں گے، تم لوگوں کی وجہ سے، جو آج کہہ رہے ہیں پنجاب میں کوئی نوگو ایریاز نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، لشکر جھنگوی، سپاہی صحابہ،
جماعت الدعوہ، جیش محمد اور جتنی بھی جماعت الاحرار، تحریک طالبان، القاعدہ، اس کے لیڈر سندھ میں تھے یا پنجاب سے تعلق تھا؟ پورے پاکستان کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، سارے جہادی تنظیموں کے سربراہوں کا تعلق پنجابی طالبان سے نہیں تھا؟ ان کے ہیڈ پنجابی طالبان نہیں تھے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں، کسی میں ہمت ہے، ظرف اور ضمیر ہے تو نکل کے بتائے، جنوبی پنجاب میں جہاں جہاں جہادی مدرسوں اور جہادیوں کا کنٹرول ہے، وہ 6 بجے کے بعد سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، پولیس غائب ہو جاتی ہے اور پورا کنٹرول جہادیوں کے پاس ہوتا ہے جنوبی پنجاب میں۔ کوئی آدمی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پوچھو تو ذرا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں سے، وہ قسم کھا کے بتائیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اور جتنے لوگ پکڑے گئے وہ کہاں سے پکڑے گئے؟ ڈینیل پل کو مارنے والا کہاں سے پکڑا گیا؟ اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ صفورہ روڈ پر فائرنگ کرنے والوں کا تعلق کہاں سے تھا؟ کس جماعت سے تھا؟ وہ خاتون جو این جی او تھی، جن کی اپنی این جی او تھی، ان کا قتل ہوا، وہ کس نے کیا؟ اور اسامہ بن لادن کیا سندھ سے نکلا تھا، بلوچستان سے نکلا تھا، یا صوبہ سرحد سے نکلا تھا؟ صوبہ پنجاب سے نکلا تھا، ایبٹ آباد سے نکلا تھا، کاکول اکیڈمی کی چھاؤں میں رہ رہا تھا، پروٹیکشن میں رہ رہا تھا۔ شرم نہیں ہوتی آپ لوگوں کو؟ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حقائق چھپا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ساری جہادی جماعتوں کے جو گڑھ ہے وہ پنجاب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجاب میں آپریشن نہیں ہوگا کیونکہ یہاں نو گو ایریاز نہیں ہیں۔ کتنا کھلا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر وہ سچے ہوتے تو پنجاب کا چیف منسٹر یہ کیوں کہتا؟ کیا نام ہے اس کا؟ میاں شہباز شریف، میاں محمد شہباز شریف، چیف منسٹر آف پنجاب۔ کہ طالبان والوں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہو،
ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جہاں دھماکے کرنے ہیں پورے ملک میں جا کے دھماکے کریں. خدا را ہم تو آپ کے ہی ہیں. پنجاب میں ہمارے صوبے میں دھماکے نہ کرو. کیا یہ بات چیف منسٹر پنجاب نے نہیں کہی؟ اور کیا لاہور کا سانحہ ہوا، پھر سانحہ درگاہ شریف حضرت لال شاہ عباس قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دھماکہ کر تو دیا ہے اور اب چھپا رہے ہو کہ کس نے کیا ہے. لال شاہ عباس قلندر کے بازار پر دھماکہ کر تو دیا ہے، طاہرین کو شہید تو کر دیا ہے، لیکن قلندر کے مزار کی بے حرمتی کی ہے، وہاں طاہرین کو مارا ہے. پورے پاکستان میں اب تو دمادم مست قلندر ہوگا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی نہیں روک سکتی. فوج وہ خود ISI کے ہیڈ کراچی کے کور کمانڈر تھے، کراچی کے کور کمانڈر تھے. کیا نام تھا ان کا؟ نوید مختار صاحب. ان کو ایک ایک بات معلوم ہے کہ بلال اکبر DG رینجرز اس طرح MQM کے کارکنوں کا قتل کر رہا ہے. خدا کی قسم، رسول کی قسم اور قرآن کی قسم، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے بیان دیا آفتاب احمد کی شہادت پر فاروق ستار کے کوآرڈینیٹر کے قتل پر بہت افسوس ہے، تحقیقات ہوگی. وہ تو ریٹائر ہو کر چلے گئے اور ضرب عرض کی آڑ میں مہاجروں کا قتل عام کرواتے رہے اور اس کا انعام سعودی عرب اور دیگر جگہوں سے لیتے رہے. پاکستان میں زمینوں کی صورت میں سینکڑوں ایکڑ زمین لے کر، زرعی زمین لے کر وہ مزے اڑا رہا ہے. اس نے کوئی ایک آدمی کو جس نے ماورائے عدالت قتل کیے ہیں، 70 سے زائد MQM کے کارکنان 2013 سے 2017 تک شہید کیے گئے ہیں. رینجرز نے ان کی ماں کے، ان کے باپ کے، ان کی ماں بہن بیٹیوں کے، ان کی اگر وہ شادی شدہ ہیں تو بیویوں کے، ان کے بچوں کے سامنے گرفتار کیا اور انہیں لاش ملی سڑکوں پر، ویرانوں میں، جھاڑیوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں. کئی لاشیں تو ایسی تھیں کہ وہ ناقابل شناخت تھیں. ان کے گھر والے اپنے شہید ہونے والے کا دیدار
آخری دیدار تک نہ کر سکے. یہ پاکستانی فوج کر رہی ہے. ابھی تک میجر جنرل، اب تو لیفٹیننٹ جنرل ہو گیا ہے، ترقی دی ہے مہاجروں کے قتل عام کی. بلال اکبر کو، اس کو سزا دو. پاکستان کو قائم رکھنا ہے. جنرل بلال اکبر نے اتنے 70 شہید قتل کیے ہیں. جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ کا بیان ہے درگاہ شریف شہباز لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر دھماکہ کرنے والے دہشت گردوں اور ملک بھر میں دھماکے کرنے والوں اور بے گناہوں کو قتل کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا. آئی جی کراچی کہتا ہے چن چن کے مار دیا ایک پولیس والے کو، اور چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے کہ بے گناہ جو مارے جائیں ان سے انتقام لیا فوج لے گی. تو میں تو نہیں کہتا انتقام لینا، لیکن جس کا بچہ جاتا ہے، جس کا بیٹا جاتا ہے، جس کا شوہر جاتا ہے، جس کا باپ جاتا ہے، اس کے دل سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اس کے دل سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور اگر کوئی برداشت نہ کر سکے، صبر کا پیمانہ چھلک پڑے اور وہ قاتلوں سے انتقام لے لے، تو این چیف آف آرمی اسٹاف موجودہ جنرل باجوہ کے مطابق جائز ہوگا، اور شرعن بھی جائز ہوگا، قرآن کے مطابق بھی جائز ہوگا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق بھی جائز ہوگا، دنیا کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق جائز ہوگا، پاکستان کے لا آف دا لینڈ کے مطابق ہوگا. لیکن عدالتیں بدقسمتی سے، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں، سیشن کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں صوبوں کی، یا سپریم کورٹ ہو، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ فوج ISI کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتی. کیوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ سسٹم نہیں ہے. بلال اکبر نے بھی کہا تھا ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے آفتاب احمد شہید کا، باقی کا تو چھوڑ دیجئے، فاروق ستار کے جو کوارڈینیٹر تھے. لیکن فاروق ستار وہ دیگر شہیدوں کا لہو چاٹ گیا، غداری کر ڈالی. اس نے اپنے کوارڈینیٹر تک کا لہو چاٹ کر فوج کے جرنیلوں کے آگے جھک کر ان کے قدموں کو، جوتوں کو چھو لیا، ان کے بوٹوں کو ہاتھ لگا لیا. بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں،
پاکستان کے لوگوں سنو، اے پنجابیوں، اے حق پرست پنجابیوں، باضمیر پنجابیوں، باضمیر بلوچ، باضمیر سندھیوں، باضمیر پختونوں، باضمیر سرائکیوں، باضمیر ہزاروال، گلگتی، چترالی، فاٹا کے باضمیر لوگ، آپ بتائیں ایمانداری سے کہ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، ان کے 2 یا 3 بچے ہیں، باپ MQM کا کارکن ہے یا کوئی ذمہ دار ہے، اسے پکڑ کر رینجرز والے ماں باپ کے سامنے، بچوں کے سامنے لے جاتے ہیں، اور ماں باپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، کہیں پتہ نہیں لگتا، رینجرز والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے گرفتار نہیں کیا، پولیس والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا، تو پھر اسپتالوں میں جاتے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، پکڑ کر تو ہمارے سامنے لے گئے تھے لیکن راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، تو معلوم ہوا اسپتالوں میں کہیں ریکارڈ نہیں ہے، پولیس میں ریکارڈ نہیں ہے، رینجرز کے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ ہر روز ماں بچوں کو تسلی دیتی ہے، بیٹا ابو باہر گئے ہیں، تمہارے لیے کھلونے لائیں گے، تمہارے لیے اچھے اچھے کپڑے لائیں گے، مما 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 کب آئیں گے میرے ابو؟ ہر روز صبح یہی سوال، ماں کہتی ہے بیٹا اسکول جاؤ، انشاءاللہ آ جائیں گے، جلدی آ جائیں گے، مما اگر ابو آ جائیں تو اسکول میں سے ہم کو لے آنا، کئی دن ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا اپنے باپ کو۔ بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں اس بیٹے کی وہ غمزدہ آنکھیں لیے دروازے پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید دستک ہو اور بیٹا واپس آ جائے، مگر دروازے پر اچانک ایک رات کو دستک ہوتی ہے، کوئی اطلاع دیتا ہے فلاں جگہ آپ کے بیٹے کی لاش پڑی ہے، اس کو لے آئیں، عیدی سینٹر میں ہے، فلاں فلاں مقام پر عیدی سینٹر میں ہے۔ آپ بتائیے کہ اس گھر میں کیا ماتم ہوگا، کیا کوہرام مچے گا؟ پاکستان کے حق پرست پنجابیوں، سندھی، بلوچ، پختون، آپ سوچیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو آپ کیا سوچیں گے؟
کرتے کرتے اسے زندہ دیکھنے کے بجائے اس کی لاش دیکھیں گے، اور لاش بھی ایسی، ارے میرے بیٹے تیری تو آنکھیں تھی جب تجھے پکڑ کے لے گئے، تیری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ رینجرز کی کسٹڈی میں، پولیس کی کسٹڈی میں اس کی آنکھیں نکال لی گئی. ایک لاش، دوسری لاش جسم کو ڈرل کیا گیا، تیسری لاش پورے جسم کو سگریٹوں سے داغا گیا، چوتھی لاش برف کی سلوں پہ لٹایا گیا، پانچویں لاش ہاتھ پیر باندھ کر الٹا لٹکا کر مارتے رہے یہاں تک کہ روح جسم سے نکل کر پرواز کر گئی اور مردہ جسم گھر والوں کی قسمت بنا. یہ بہت ظلم ہو گیا ہے. یہ ISI کا چیف صاحب، آپ کور کمانڈر تھے، کیا نام بتایا؟ نوید مختار صاحب. نوید مختار صاحب، آپ مختار بھی ہیں لیکن نوید کس کی دے رہے ہیں؟ ہم سمجھے تھے کہ ISI کا درندہ، ذہن رکھنے والا درندہ صفت چیف رضوان اختر تبدیل ہو گیا ہے. اب بریگیڈیئر رینجرز گرفتاریاں بند کر دے گی، کمالو گروپ کی سپورٹ بند کر دے گی، PIB ٹولے کی سپورٹ بند کر دے گی، بلکہ آج بھی ہر کسی کو دھمکی دے رہے ہیں یہ فوجی کہ شامل ہو جاؤ ان گروپوں میں ورنہ بیٹے کو اٹھا لیں گے، پھر ساری زندگی جیل میں سڑے گا یا اس کی لاش تم اٹھا کے لے جانا. اس وقت بھی 1000 سے زائد لوگ گرفتار ہیں. ISI کے چیف نوید مختار صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے والدین نے آپ کو کیا درس دیا کہ والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا درس دیا؟ 71 سالہ پروفیسر جس نے لاکھوں طالب علم پڑھائے، فلاسفر، دانشور، انٹلیکچوئل، رائٹر، سینئر موسٹ پروفیسر، 71 سالہ، اس کو پکڑ کے لے گئی رینجرز. نوید مختار صاحب ISI کے چیف، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ آج آرڈر دیں کہ ابھی ڈاکٹر ظفر عارف، پروفیسر ظفر عارف کو رہا کرے. ابھی آرڈر دیں کہ دانشور ممتاز
اسد اللہ خان IT کا ایکسپرٹ بزنس مین، اسے رہا کرے. ان پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا. ISI کے چیف نوید مختار صاحب، آپ کیسے صاحب اختیار یا مختار ہیں؟ اگر آپ کی چلتی نہیں تو پھر ایسی سیٹ پر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں ہوتا آپ کی جگہ اور استادوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ جن پہ کوئی مقدمہ نہ ہو، 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے سے جیل میں ہیں. شرافت کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں حب الوطنی کرو، پاکستان سے محبت کے نعرے لگاؤ. آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہو تو آپ کے بچوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کی خدا نخواستہ لاشیں گھر پہ آئیں تو آنکھیں نکلی بھی جسم ڈرل ہوئے ہوئے تو جنرل باجوہ صاحب اور نوید مختار صاحب ISI کے چیف، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور موجودہ رینجرز DG رینجر جو ہے وہ بھی نقش قدم پہ چل رہا ہے بلال اکبر کی. یاد رکھو، میرا بس چلے گا اور اللہ اختیار دے گا تو قانون کے مطابق میں آپ سب سے حساب لوں گا. میں نہیں لے سکا تو میری وصیت ہے، جو جب تک مجھے بانتا رہے گا، MQM کو زندہ رکھے گا، کہ تم ایک ایک شہید کا بدلہ لوگے لوگے لوگے، انتقام لوگے لوگے لوگے. اور اگر ظلم کرنے والا مر بھی گیا ہو تو جنرل کرمویل کی طرح برطانیہ کے طرز پر فیصلہ کرنا، اس کی قبر سے اس کو نکالنا، کرمویل پہ لٹکا دینا. پاکستان قائم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ اس طرح پاکستان قائم رہے گا کیا؟ کتنی بیواؤں کو بے سہارا چھوڑ دیا. میرے پاس فون آتے ہیں، میں بیمار ہوں، ایسے نہیں ہے، بچے بھی بیمار ہیں. الطاف بھائی کہتے ہیں شرم آتی ہے، آپ خود مشکل میں. یہ یتیموں بیواؤں کی صدائیں ہیں ہر گھر میں، جس کے بچے بریڈ ونر کمانے والے 1000 سے زائد جیل میں ہیں، 10,000 چھاپے پڑ چکے ہیں. اور میں کہہ چکا ہوں ہر مہینے رینجرز 15 سے 20 ارب روپے رشوت لیتی ہے کراچی میں. چیف منسٹر سندھ گورنمنٹ جو PB کی ہے اس میں وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، جو بھٹو کا بدلہ نہیں لے سکے، بے نظیر کا بدلہ نہیں لے سکے، مرتضی کا بدلہ نہیں لے سکے. کہتے ہیں جمہوریت ہمارا انتقام ہے. واہ واہ، کیا قوم کو گولی دی ہے، کیا قوم کو گولی دی ہے. سبحان اللہ. یہی پیپلز پارٹی والے تھے جنہوں نے کہا تھا کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی. خدا کی قسم، اور آج کہہ رہے طالبانائزیشن ہو رہی ہے. یہ تعصب کا عمل چھوڑ دیں. خدا کے واسطے پنجاب، سرحد، پختونخوا، فاٹا، بلوچستان،
خبر دیکھی کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ رینجر سے مدد لیں گے، لیکن ساتھ میں ایک ٹکڑا لگایا ہے کہ یہ آئندہ ہم فیصلہ کریں گے کہ رینجرز کو کیا کیا اختیارات دیے جائیں اور کیا کیا نہیں. ڈی جی رینجرز کراچی کا وہ تو وزیر اعلیٰ سے پوچھتا تک نہیں ہے. کہیں تو میں پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی نکال کے دے دوں. یہ نیا وزیر اعلیٰ جو ہے یہ تو ابھی جوان ہے، تو یہ اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ اس میں اتنی ہمت، وہ تو اس لیے پھر بھی بول گئے قائم علی شاہ کہ وہ اس عمر کے حصے میں ہے کہ بس نکل گیا منہ سے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ رینجرز والے کیا کارروائی کر رہے ہیں، کس کے گھر چھاپا مار رہے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں 2013 کو دہشت ضرب عصب کے تحت، نیشنل پلان کے تحت دہشت گردوں، جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تھا یا کرپشن کرنے والوں کے خلاف تھا؟ کتنے کرپشن کے الزام میں پنجاب سے، پشتون خواہ سے، بلوچستان سے، صوبہ سندھ سے لوگ پکڑے گئے. کتنے؟ صرف ایک ڈاکٹر عاصم، جس کے باپ کی پاکستان بنانے میں، جس کے خاندان کی پاکستان بنانے میں بے پناہ خدمات ہیں، آج وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرتی. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے ڈاکو چور، جن کے گھروں سے اربوں روپے نکلے، اسلحہ نکلا، اور لاڑکانہ میں سیال نامی جس کو پکڑنے رینجرز گئی، وہاں 200 آدمی پہنچ گئے گنے لے کے، رینجرز کو مارا، رائفلیں چھین لی، بھاگی رینجرز وہاں سے، معافی مانگ کے چھوڑا پھر ڈاکٹر عاصم کے علاوہ، اس لیے کہ ڈاکٹر عاصم مہاجر ہے، مہاجر ہے، مہاجر ہے. یہ تعصب بند کر دو، ملک تعصب سے نہیں چلا کرتے. یہ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کسی نے پوچھا کیا اپنی قوم، گروہ، قبیلے سے محبت کرنا بری بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی قوم سے محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی مدد کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ بہت نیک کام ہے. لیکن اپنی قوم کی غلط حرکتوں پر ان کا ساتھ دینا اور مظلوموں کے خلاف اپنی قوم کا ساتھ دینا، یہ جانتے بوجھتے کہ تمہاری قوم ظلم کر رہی ہے، یہ عصبیت ہے، تعصب ہے، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے. یہ حدیث سے رسول ہے، مستند حدیث. کسی بھی مولوی سے پوچھ لیجئے، آ جائیں مولوی تو میرے سامنے آئیں گے نہیں، اس لیے کہ اس کھلے قتل عام پہ وہ تو رینجرز کو شاباش دیتے ہیں مولوی، بڑے بڑے مولوی، کہ رینجرز نے بہت اچھا کیا. اچھا بھائی شاباش دے دیجئے، لیکن جو 70 سے زائد ساتھیوں کو شہید کیا، سینکڑوں کو معذور کیا، اور 3-4 سالوں سے جھوٹے مقدمے
مقدمات میں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. پروفیسر ڈاکٹر ظفر حسن عارف کی گرفتاری پر، مومن خان مومن کی گرفتاری پر، امجد اللہ خان امجد کی گرفتاری پر، قمر خالد یونس دانشور اس کی گرفتاری پر آپ نے کون سے بیانات دیے؟ مولا یہ جو علماء کرام بنتے ہیں یہ علماء اکرام نہیں، یہ علماء حق نہیں، یہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں. اسی لیے تو مجھ سے مناظرہ کرنے نہیں آتے. میں آج پھر چیلنج دیتا ہوں، کسی بھی ٹی وی پہ یا کسی بھی مدرسے میں سارے مولوی مفتیان بیٹھ جائیں اور جو مہاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کہہ دیں جائز ہو رہا ہے، اور ثابت کر دیا انہوں نے قرآن اور حدیث سے، اور میں ایم کیو ایم سے خدا کی قسم علیحدہ ہو جاؤں گا. لہذا جنرل قمر باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب اور نوید مختار صاحب، خدا کے لیے ڈی جی رینجرز کو آرڈر دے کراچی کے، اور ان بریگیڈیئرز ان کرنلز کو جو روز صبح شام فون کرتے ہیں شامل ہو جاؤ شامل ہو جاؤ ورنہ جیل جاؤ یا لاش اٹھاؤ، اور اگر یہ لوگ میرے ہاتھ سے نکل گئے، میرے صبر کی اپیلیں سننا چھوڑ دیں، آپ مجھے علیحدہ کرنا چاہتے ہو نا، ابھی تو میں نے قوم کو صبر کر کے واقعتاً صبر میں رکھا ہوا ہے. اگر کل خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں 5 کروڑ مہاجروں کو ان کے غیظ و غضب کا ایسے مقابلہ کرو گے. دعوت فکر ہے. یہ عصبیت والے جملے بولنا بند کر دو کہ پنجاب میں مدرسے نہیں ہیں. پنجاب از اے ایپی سینٹر آف جہادی آؤٹ فٹس. I challenge to all agencies that Punjab is the epicenter. ساتھیوں حوصلہ رکھیے، ہمت رکھیے، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جیل میں اسیر ساتھی ان کی رہائی کا بندوبست کرے، شہیدوں کو ہمارے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لاپتہ کارکنوں کا پتہ لگے کہ وہ مر گئے یا زندہ ہیں، اے اللہ ان کے بارے میں پتہ لگا دے. لاپتہ جو کارکن ہیں، جنرل صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار صاحب، وہ مائیں روز دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بچوں کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں 2 سال 3 سال سے غائب، 1 سال سے غائب، شاید ان کا باپ آ گیا ہو، بھائی آ گیا ہو، بیٹا آ گیا ہو. ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، ایک لمحہ مسکراہٹ کا نہیں آتا ان کے چہروں پر. اس درد کو خدا را پہچانے، اللہ رسول کے واسطے پہچانے. مجھے یہی عرض کرنا تھا. تعصب بند کر دے، تعصب بند کر دے، تعصب بند کر دے، انصاف کرے، انصاف کرے، انصاف کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.